وہ آج نئے سرے سے ورثہ کی فکر میں مبتلا ہوئیں۔ ان پہ منکشف ہوا کہ یوں ہی ادراک کے کسی لمحے میں دیوان صاحب بھی ہمایوں کی محبت میں ایسے ہی گرفتار ہوئے ہوں گے کہ پھر اسے راہ میں چھوڑنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے بیٹھی اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہ ایک بلوری ایکویریم پہ جمی تھی۔ کیا پچھلے 1 سال سے قسام اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ انہوں نے آج بھی تمہید نہیں باندھی۔ وہ ہلکا سا خنکار کے ہم کلام ہوئیں تو ان دونوں نے قسم سا کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر تم دونوں کے بیچ کوئی مسئلہ، کوئی ضد نہیں چل رہی تو پھر تمہارا یوں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان دونوں سے مخاطب تھیں۔ وہ ہر جھگڑے کی نفی کر چکے تھے، مگر جانتے تھے کہ مسئلہ ہے سو ہے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بے چین ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ صرف ضد نہیں تھی، ایک فیصلہ تھا۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن تم اسے میرا حکم سمجھو یا گزارش، مگر اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آئندہ تم ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی استعمال کرو گی۔ وہ اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولیں۔ جلد یا بدیر وہ دیوان ہاؤس چھوڑنے والی تھی۔ وہ زرش بی کا یہ حکم ماننے کو تیار تھی۔ اس نے میٹل کے پنجرے سے نگاہ ہٹا کر گردن اثبات میں ہلائی۔ اب میں جا سکتی ہوں؟ وہ ان سے اجازت طلب کرتے ہی اٹھنے لگی تو زرش بی نے اسے روک لیا۔ میں تمہارے ساتھ چائے ضرور پیتی، مگر فاخرہ نے گھر پر جیولر کو بلا رکھا ہے تو مجھے ذرا جلدی ہے، مگر تم چائے پیے بغیر نہیں جاؤ گی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ زرش بھی دیکھ رہی تھی کہ قسام کی باڈی لینگویج میں لاپرواہی کا اظہار تھا تو ورثہ سے کسی اختلاف کی بنا پر تھا، مگر ورثہ کے انداز میں چھپی سنجیدگی اور سختی زرش بی کے لیے ناقابل فہم تھی۔ وہ چند قدم آگے جانے کے بعد رکیں۔ اب وہ ورثہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا ورثہ، مگر میں نے دیوان صاحب کو، پھر مالک دیوان کو ان لوگوں سے محبت کرتے ہی نہیں، محبت نبھاتے بھی دیکھا ہے۔ وہ اس کے قریب ٹھہر کر ہلکا سا مسکرا کے بولی۔ ورثہ کی آنکھوں میں نمی اتری اور وہ اس شخص کی وجہ سے آنکھیں رگڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی یہاں تک کہ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ زرش بی کا حکم کیوں مانتی؟ وہ چائے کا انتظار کیے بنا پیر پٹکتی، ہر دروازہ کھٹاک سے بند کرتی ہوئی چلی جاتی تو یہ معمول کا رویہ ہوتا، لیکن وہ لڑکی اسی جگہ پہ بیٹھی تھی، ملازمہ اسے چائے پیش کر رہی تھی۔ اس سارے منظر نے قسام کی بے نیازی میں دراڑ ڈالی۔ وہ اپنی نشست چھوڑتا ہوا ایک دم اس کی طرف آیا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری کوشش بارآور ثابت ہوگی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز ہموار نہیں تھی، اس کی سخت آواز میں ایک چیلنج تھا۔ ورثہ نے تیزی سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اپنا یہ زوم اپنے پاس ہی رکھو قسام، یہ کوئی جادو نگری نہیں ہے کہ تم ان منظروں کو چھوتے جاؤ گے تو یہ قفس، یہ پنجرہ، یہ ایکویریم، ان میں جو کچھ بھی مقید ہے وہ اس ورثہ کا وجود اختیار کرتے جائیں گے۔ وہ چائے سے بھرا کپ ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ جواب دے ہوئی۔ میری فیملی کا فرد ہو کر جب تم میرے مخالفوں سے ملو گی تو پھر میں تمہارے لیے قید گاہیں ہی تعمیر کرواؤں گا ورثہ تیمور، وہ ٹھہر کے بولا۔ اس بات پہ ورثہ کے چہرے نے ہزار رنگ بدلے۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے وہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے استہزاء سے سر جھٹکا۔ میں تمہاری فیملی کا فرد نہیں ہوں، سو میرے لیے قید گاہیں بنوانا چھوڑ دو۔ وہ اس پہ ایک تلخ نگاہ ڈالتی باہر کو چل دی۔ بعض اوقات لوگ ہمارے ساتھ بہت برا کرتے ہیں، تب بطور رد عمل ہم اپنے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرتے ہیں، جیسے وہ لڑکی اپنے ساتھ کر رہی تھی۔ مجھے گیسٹ ہاؤس میں کام کرنے والی ملازمہ بتا رہی تھی کہ ورثہ کا رشتہ سمجھو طے ہو ہی چکا ہے۔ فاخرہ نے جیولری باکس سے ڈائمنڈ نیکلس نکالتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا۔ جیولر کے جانے کے بعد وہ اب ایک زیور دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی خوش کن خبر تھی کہ ملازمہ سے چائے کا کپ وصول کرتی سمن کا ہاتھ ہلکا سا کپ کپایا۔ اگلے لمحے وہ زرش بی کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ اس بریکنگ نیوز کے بعد بھی ان کی دلچسپی ہنوز زیورات پہ مرکوز تھی۔
ہاں کچھ دن قبل مجھ سے رانا نے ذکر کیا تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ رشتے اتنی جلدی طے نہیں ہوتے، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ فاخرہ نے اس جواب پہ انہیں تعجب کے ساتھ دیکھا، پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کی امید بھی ختم ہوئی تو سمن فون اور کپ اٹھائے وہاں سے اٹھ گئی۔ رشمی نے اس کے یوں چلے جانے پہ ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ورثا ایسی ہستی تھی جن کے بیٹے کی زندگی سے نکل بھی جاتی تو اسے وہ ساری زندگی اپنے ساتھ ہی رکھتا، اور سمن ورثا کو کسی ایسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فرض کریں اس کا رشتہ طے کہیں ہو جاتا ہے تو پھر؟ فاخرہ کی دھیمی آواز میں بہت کچھ تھا۔ وہ فاخرہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اس خاندان کا مرد ہمیشہ بااختیار رہا ہے، تو اب بھی وہی ہوگا جو قسام چاہے گا۔ وہ اسے نگاہ چراتے ہوئے یقین کے ساتھ بولی، اور اسی وقت ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ولید نے زرشبی کی اس بات پر انہیں بے یقینی کے ساتھ دیکھا۔ دونوں بہنوں کی نظر اندر آتے ولید پر پڑی، جس کے چہرے پر سختی اور ماتھے پر بل تھے۔